مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ دعا ہے اللہ جل جلالہ عم نوالہ قرآنی آیات کے مطابق گفتگو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ذی قعدہ کا یہ مہینہ چل رہا ہے اور آنے والا جو مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ ان ماہ مقدسات میں جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات بھیجے اور ہر امتحان میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب فرمایا، کیونکہ اکثر طور پر آزمائش اور امتحان میں آدمی پیچھے ہو جاتا ہے۔ جب کوئی مشکل وقت پیش آتا ہے، حالات پیش آتے ہیں اور آدمی کے لیے پریشانی کے اسباب پیدا ہو جائیں تو بہت سارے لوگ، اللہ معاف فرمائے، وہ بندہ دین سے، ایمان سے، اعمال سے دور ہو جاتا ہے۔ امتحان اور آزمائش کا ایک وقت ہوتا ہے، لیکن وہ امتحان عبور کرنے کے بعد اور مشکل کو گزارنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مشکل کے پیچھے آسانی چھپا رکھی ہوتی ہے، جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارے سامنے وقت کے حالات ہوتے ہیں، مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، تو ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم بعد کی جو آسانی ہوگی اس کو ہم بھول جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ جہاں عسر ہوگا وہاں یسر بھی ہوگا۔ عسر عین کے ساتھ ہے، اس کا معنی تنگی ہے، اور یسر یہ معنی ہے آسانی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاں پر بندے کے لیے مشکلات ہوں گی تو وہ آدمی سمجھ لیں کہ ان مشکلات کے پیچھے، ان حالات کے پیچھے، ان تکلیفوں کے پیچھے ضرور بر ضرور اللہ کی طرف سے کوئی ایسی آسانیاں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جو ہمیں اس وقت نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ وقت گزر جاتا ہے اور حالات بدل جاتے ہیں پھر آدمی کہتا ہے واقعتاً اللہ تعالیٰ نے یہ مشکل دی ہے اور اس مشکل کے پیچھے یہ آسانی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحان بھیجے۔ ان امتحان میں آپ پر ایک امتحان یہ بھی آیا کہ جب آپ کے موافق حالات نہیں ہیں، حتیٰ کہ آپ کا والد آپ کا مخالف ہے، وقت کا بادشاہ نمرود وہ آپ کا مخالف ہے، اب جب وقت کے مطابق حالات بھی نہ ہوں اور مشکلات بھی ہوں، ساتھ دینے والا بھی کوئی نہ ہو، نہ کوئی رشتہ دار ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، نہ کوئی بھائی برادری ساتھ چلنے کے لیے تیار ہے، اور پھر جو ملک کی جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے وہ بادشاہت ہوتی ہے، پھر وہ بھی اگر مخالف ہو تو یہ ایسی ہوائیں ہیں، ان ہواؤں کے چلنے سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایسے ناموافق حالات چل پڑے کہ آپ کا گھر آپ کا مخالف ہے، بادشاہ مخالف ہے، فوج آپ کے مخالف ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت ایمان کی عطا فرمائی۔ جب ایمان کی قوت انسان کے اندر ہو
تو ساری طاقتیں کم ہو جاتی ہیں۔ سچائی ہمیشہ غالب ہوتی ہے، ایمان ہمیشہ غالب ہوتا ہے۔ جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بڑے بڑے پروپگنڈے کیے تھے کہ یہ بچہ پیدا نہ ہو، اب بچے پیدا اگر ہو رہے ہیں تو ان بچوں کو قتل کرنے کا بڑا منصوبہ تھا ایک، اللہ معاف کرے۔ اس وقت میں ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پال کے دکھایا، اور وہیں پر جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پار کر رہا ہے، وہیں پر اللہ اسی جگہ پر فرعون کو اللہ دھسا رہا ہے، برباد کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود ہے، ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں باپ ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ کام کیا جو اللہ تعالیٰ کا آرڈر اور حکم تھا۔ اور یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، کبھی کبھی ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو بندے کے برادری کے خلاف ہوتے ہیں، لیکن آپ وہ کام شریعت کے مطابق کر رہے ہیں۔ یقین جانیے ایک وقت آئے گا، وہی برادری، وہی قوم جو آپ کے مخالف ہیں، آپ کے بھائی آپ کے مخالف ہیں، لیکن آپ سنت پر، شریعت پر اور ایمان پر چل رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا وہ بھی آپ کے سامنے اپنے سروں کو نیچے کیے ہوئے ہوں گے کہ واقعتاً یار یہ بات تو صحیح ہے، ہمارے سے غلطی ہوئی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جب بتوں کے خلاف اٹھتے ہیں اور ایک وحدانیت رب کی، کیونکہ وہاں پر اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں، اللہ کی وحدانیت بتانے والا کوئی نہیں، اللہ کا وحدہ لا شریک سمجھانے والا کوئی نہیں، ان حالات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھڑے ہیں۔ اور پھر یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے سامنے جو آدمی جھک رہا ہے، جو آدمی جس سے مانگ رہا ہے، تو اس کے دل میں اس کی سب سے زیادہ قدر ہوتی ہے۔ اسی قدر کی وجہ سے وہ آدمی اپنی ہر طرح کی قوت، طاقت سب کچھ صرف کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہی نمرود کے ماننے والوں نے اپنی طاقتیں ساری صرف کی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، تاکہ ابراہیم ہیج ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام ختم ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی اس اکیلے ابراہیم کو وہ عزت اور مقام اور وہ شان و شوکت عطا فرمائی کہ اللہ نے اپنے قرآن کی ٹیپ میں ابراہیم کے واقعات کو محفوظ کر دیا، اور ایسی ٹیپ چلائی کہ قیامت کی صبح تک وہ ٹیپ کے اندر ریکارڈ، دنیا کے میموری کارڈ جو ہوتے ہیں وہ ختم بھی ہو جاتے ہیں، ان کے اندر کوئی فریکچر بھی آ جاتا ہے، کارڈ ٹوٹ بھی جاتا ہے، لیکن ابراہیم کی قربانیاں دیکھیں، جب وہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام نے دی، اللہ نے اس قرآن کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما دیا کہ جب تک قرآن باقی ہے تب تک ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی باقی ہے، اور قیامت تک قرآن باقی ہے۔ جب قرآن قیامت تک باقی ہے تو ابراہیم کا تذکرہ بھی قیامت تک باقی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بتوں کو تہس نہس کر دیا، تفصیلی واقعہ ہے، پہلے آپ نے بارہا سنا، تو ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں ان بتوں کو پاش پاش کروں گا، ان کو چھوڑوں گا نہیں، ان کو مسمار کروں گا، ختم کروں گا۔ یہ میرے رب کے مقابلے میں اللہ کی عزت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے مقابلے میں ان اپنے بنائے ہوئے ہاتھ سے معبودوں کے سامنے جھکتے ہیں، یہ ایک بہت خطرناک بات ہے۔ اور جب رب کے ساتھ کوئی کسی کو شریک کر لیتا ہے اس کے اندر ویسے ہی پاور نہیں رہتی، کیونکہ اس کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب بندے کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی وحدانیت اور اس کی قدرت کا مظہر اس کے سینے میں ہو، اور عقل سے اللہ کی وحدانیت کو قبول کرے، اپنے وجدان سے، اپنے ضمیر سے اور اپنے دل سے اللہ کی توحید کو قبول کرے گا، یقیناً کائنات کے رب کی قسم ہے، پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے نیچے نہیں جھکا سکتی۔ ابراہیم نے قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ فرمایا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ
لعلهم الیہ یرجعون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کائنات کے رب کی قسم ہے لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کے ساتھ وہ حشر کروں گا جو رہتی دنیا تک۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن میں فرما دیا فَجَعَلَهُمْ جُزَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ۔ ہر کسی بت کو ابراہیم علیہ السلام نے نقصان پہنچایا، ناک کاٹا، کان کاٹے، زبانیں کاٹی، کسی کا سر کاٹا، اور کاٹ کر ابراہیم علیہ السلام چلے گئے۔ جب آ کر اپنے میلے سے واپس دیکھتے ہیں، کہنے لگے قالوا من فعل هذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم سے پوچھو تو صحیح کہ ابراہیم کیا کہتا ہے، کیونکہ یہاں پر اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں تھا۔ ابراہیم سے سوال کرو ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ ایسا برا کس نے کر دیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ میرے سے کیوں پوچھتے ہو جب تمہارا بڑا خدا موجود ہے، جس کے سر پر، جس کے کندھے پر کلہاڑا موجود ہے، آلے قتل موجود ہے، تم اس سے کیوں نہیں پوچھتے یہ تمہیں سوال کا جواب دیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگے اے ابراہیم تو جانتا تو ہے یہ لوگ جن کی ہم پوچھا کرتے ہیں ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان کانوا ینطقون۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اگر بولتے ہیں تو سوال تو کرو، آج تک تم ان کے سامنے جھکتے رہے، ان کے سامنے نظریں مانتے رہے، منتیں مانتے رہے، کہیں تم ان سے عزتیں مانگ رہے ہو، کہیں تم ان سے اپنی اولاد مانگ رہے ہو، کہیں تم ان سے بارشیں مانگ رہے ہو، کہیں تم ان سے رزق مانگ رہے ہو، آج تمہارے اوپر مشکل وقت آ گیا، ذرا سوال تو کرو فاسألوہم ان کانوا ینطقون ثم نکسوا علی رؤوسہم لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون۔ اے ابراہیم تجھے معلوم تو ہے یہ بولتے نہیں ہیں، ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال فتعبدون، جو بولتے بھی نہیں ہیں، سنتے بھی نہیں ہیں، اپنے آپ کو بچا بھی نہیں سکتے، تمہیں بتا بھی نہیں سکتے، تمہارے سامنے اظہار بھی نہیں کر سکتے، پھر ان کے سامنے جھکنے کا کیا فائدہ، ان سے روزی مانگنے کا کیا فائدہ، ان کے سامنے اپنی جبین نیاز جھکانے کا کیا فائدہ، ان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے کا کیا فائدہ؟ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، تمہیں معلوم تو ہے کہ یہ نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، جو نفع کا مالک نہ ہو، نقصان کا مالک نہ ہو، بھلا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے ایسا لاجواب کیا کہ ان کے پاس ابراہیم کے سوال کا جواب نہیں ہے۔ اب جس بندے کے پاس دلیل سے جواب نہ ہو، اب وہ کس سے کام لیتا ہے؟ تھپڑ سے کام لیتا ہے، گولی سے کام لیتا ہے، بم سے کام لیتا ہے، وہ باقی اور چیز تو اس کے پاس ہوتی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے نمرود کے پاس طاقت تھی، نمرود کے پاس فوج تھی، نمرود کے پاس پولیس تھی، نمرود کے پاس سب حالات تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنے تنہا۔ اب وہ چاہتا تو ابراہیم علیہ السلام کو قتل بھی کر سکتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے وہ کرنا یہ چاہتا تھا کہ میں جب آگ میں ڈالوں گا ابراہیم سب کے سامنے جلے گا، تو اب کوئی آدمی میری خدائی کے مقابلے میں دعویٰ نہیں کرے گا، کوئی میرے سامنے کھڑا نہیں ہوگا۔ آج تو یہ کھڑا ہو گیا نوجوان، اللہ نے قرآن میں ابراہیم کے بارے میں فرمایا سمعنا، وہ خود کہنے لگے قالوا سمعنا، ہم نے تو سنا تھا، فتى یذکرہم، ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے، وہ کہتا تھا کہ میں تمہارے خداؤں کے ساتھ کچھ ضرور کروں گا، آج اس نے وہ کر دیا ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سارا کام کر دیا، اس سے ایک تو یہ بھی معلوم ہوا
کہ دین کا کام آدمی صحیح معنی میں جوانی کے اندر ہی کر سکتا ہے۔ جوانی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ اس جوانی کو اگر آپ اللہ کی توحید پر خرچ کریں، اس جوانی کو انسان اللہ کی عبادت میں خرچ کرے، اللہ کے دین کے کاموں پر خرچ کرے، ایمان اور اعمال صالحہ پر خرچ کرے، تو جوانی تب بھی انسان کی ہو جاتی ہے ختم۔ اور اگر ایک آدمی برے کام کرتے کرتے اپنی جوانی ختم کر دیتا ہے تو وہ بھی جوانی گزر جائے گی، یہ بھی گزر جائے گی، لیکن دونوں کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوگا۔ جس نے اپنی جوانی اللہ کے نام پر وقف کر دی، اللہ کائنات کے رب کی قسم ہے، اللہ اس کو بڑھاپے میں عزتیں عطا فرماتے ہیں کہ اس بندے نے اپنی جوانی اور اپنی طاقت اور اپنی ہمتیں سب میرے دین پر خرچ کی ہیں، اب اس کی جوانی جب میرے دین پر لگی ہیں تو اب اس کے بڑھاپے کے لیے میں رب اس کو عزت عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ کام تمام کر لیا اور ان کے بتوں کو تہس نہس کر دیا اور ان کے پاس کوئی جواب نہ بن پڑا، اب اس نے اپنی طاقت اور اپنا زور استعمال کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 40 میل مسافت تک، 40 میل دائیں، 40 میل بائیں اور 40 میل آگے اور 40 میل پیچھے تک، اب اس کا آپ کلومیٹر کے اعتبار سے آپ اندازہ لگائیں، جب آدمی کلومیٹر کے اعتبار سے وہ کرے گا تو اس وقت انسان کے لیے آپ سوچیں، جہاں پر کوئی پر نہیں جا سکتا، جہاں پر آگ میں ہم اپنی انگلی کو نہیں رکھ سکتے، ہم انسان اپنے ذرہ برابر تھوڑی سی دیر آگ کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے، اور اکیلے تنے تنہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑا ہے اور آگ کے اندر جا رہا ہے، باپ بھی ساتھ نہیں دے رہا، قوم بھی ساتھ نہیں دے رہی۔ اگر آپ کے اور میرے یہاں درمیان میں کسی کے درمیان میں لڑائی ہو جاتی ہے، تیسرا آدمی پڑھ کے چھڑوا دیتا ہے، یہاں ابراہیم کو چھڑوانے والا بھی کوئی نہیں، ایک اللہ کی ذات ابراہیم کے ساتھ ہے، باقی پوری قوم، پوری فوج، پوری طاقت سب ابراہیم علیہ السلام کے مخالف ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالنے لگے تب بھی آپ نے سی تک نہیں کیا۔ فرشتے آئے اور ہر فرشتے نے کہا ہماری ضرورت ہے، ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ابراہیم آپ ہم سے کہیں ہم پہاڑوں کو ملائیں، نمرود کو تباہ و برباد کر دیں۔ آگ کا فرشتہ آتا ہے، اس آگ کا رخ موڑ دیں اور نمرود کی فوج کو جلا دیا جائے، اور آسمان سے فرشتہ بارش کا آتا ہے، بارش برسائیں اور آگ کو بجھا دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کیا وہ رب نہیں دیکھ رہا جس کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ کیا وہ بادشاہوں کا بادشاہ نہیں ہے؟ جب وہ بادشاہ موجود ہے اور اس کی سب نگرانی میں سب کچھ ہو رہا ہے، وہی رب میری حفاظت کرے گا۔ اکیلے تنے تنہا کو ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا، رب نے کسی فرشتے سے نہیں کہا، حالانکہ اللہ کا قانون ہے، لوط علیہ السلام کی بستی کو الٹنے کے لیے رب نے فرشتوں کو بھیجا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں تنہا ڈال دیا گیا تو اللہ نے ڈائریکٹ آگ کو مخاطب کر کے کہا، آئے آگ، تیرے اندر صلاحیت تو ہوتی ہے کہ تو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے، جسم کو ادھیڑ کر رکھ دیتی ہے، کوئلہ بنا دیتی ہے، اور تو اعضاء کو جدا کر دیتی ہے، لیکن قلنا یا نار کونی، آئے آگ ٹھنڈی ہو جا، بردن، آئے آگ ٹھنڈی ہو جا، وسلامن، آئے اللہ میں کتنی ٹھنڈی ہوں، فرمایا وسلامن، سلامتی والی بننا، ایسے نہ بننا کہ تیری آگ کے ٹھنڈا ہونے سے میرے ابراہیم کو تکلیف ہو، اس لیے کہ جب بسا اوقات ٹھنڈک زیادہ ہو جائے اس میں بھی آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے فرمایا وسلامن، آئے آگ تو نے ٹھنڈا ہو جانا ہے، تیرا کام ہے جلانا، تیرا کام ہے راکھ بنا دینا، تیرا کام ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تیرا کام ہے جلا کر اس کو کوئلہ بنا دینا، لیکن یا نار کونی، تیرے اندر اگر طاقت جلانے کی رکھی ہے تو میں رب نے رکھی ہے، جب رب نے تیرے اندر طاقت جلانے کی رکھی ہے وہی رب مخاطب کر کے ڈائریکٹ آگ کو کہتا ہے یا نار کونی
بردم و سلامن، آئے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا، میرے ابراہیم کو تکلیف بھی نہ ہو۔ اور پھر وہ آگ ایسی ٹھنڈی ہوئی کہ ابراہیم بھی کہنے پر مجبور ہو گیا، آئے رب ذوالجلال، میں تیری وحدانیت کو، تیری طاقتوں کو پہلے بھی مانتا تھا اور اب اور بھی زیادہ کہتا ہوں، آئے رب تیرے علاوہ کوئی آگ نقصان نہیں دے سکتی، اگر تو چاہے گا تو آگ کے اندر نقصان ہوگا، اگر تو چاہے تو آگ بھی نقصان نہ پہنچائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہاں پر کامیاب کیا، اس امتحان میں پاس کیا، اور یہیں پر دو واقعہ اور پیش آئے۔ ایک طرف ایک پرندہ ہے، اپنی چونچ میں پانی لے کر آتا ہے اور وہ پانی ڈال رہا ہے۔ مفسرین اکرام نے تفسیر انوار البیان کے اندر اور دیگر تفاسیر کے اندر لکھا ہے، یہ اپنی چونچ سے پانی ڈالتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ بجھانے کے لیے یہ پرندہ مدد کر رہا ہے۔ کسی سوال کرنے والے نے اس چوٹی سے پوچھا، اس چڑیا سے پوچھا، اس پرندے سے پوچھا، آئے پرندے، یہ 40 میل کی مسافت تک کی آگ تو کیسے بجھا سکتا ہے؟ تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی؟ تو وہ چونٹی، وہ پرندہ کہنے لگا، میرے اندر تو یہ طاقت نہیں ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جب رب کریم سوال کرے گا، بتاؤ میرے پرندوں، بتاؤ میرے زمین پر چلنے والے جانوروں، جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا تھا اور تمہیں پتہ تھا کہ ابراہیم کو آگ میں پوری قوت اور طاقت سے ڈالا جا رہا ہے، اور تم اس وقت کیا کر رہے تھے؟ تو میں اپنے رب کے ہاں پرندہ ہو کر جواب دوں گا، اے رب، میں بجھا تو نہیں سکتا تھا، لیکن میرا نام ان بجھانے والوں میں اور ابراہیم کی اس فہرست میں شامل ہو جائے جو آگ بجھانے والے تھے۔ چنانچہ اللہ نے اس کی قدر کا خیال کیا۔ اب ایک طرف گرگٹ ہے جسے ہم چھپکلی بولتے ہیں، یہ پھونک مار رہی ہے۔ تفسیروں کے اندر، احادیث کی کتابوں میں، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک نیزہ گھر میں رکھا ہوا تھا، جہاں چھپکلی دیکھتی فوراً اس کو مار دیتی، اور اسی لیے رکھا ہوا تھا کہ اس گرگٹ نے، اس چھپکلی نے ابراہیم کے ساتھ دشمنی کی ہے، اس لیے ہماری چھپکلی کے ساتھ دشمنی ہے۔ چنانچہ اس کے مارنے کا حکم ہے کہ جہاں یہ ملے اس کو مار دیا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس نے اپنی زبان سے پھونک مار رہی ہے تاکہ آگ اور زیادہ ہو اور ابراہیم جلے۔ اب یہاں پر مفسرین اکرام فرماتے ہیں، ایک پرندہ وہ جس نے پیغمبر کی تائید کی ہے اور رب نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے، اور وہ ابابیل کا پرندہ ہے، رب نے اس کو محفوظ کیا ہے، اور ایک طرف وہ چلنے والی، زمین پر چلنے والی چھپکلی ہے جس نے پیغمبر سے دشمنی کی ہے۔ رب کے پیغمبر نے فرمایا کہ جہاں تمہیں نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر کی موافقت کرنے والے کے لیے اللہ نے بڑی سے بڑی نوازشات لکھی ہے، اور جس نے پیغمبر سے دشمنی کی اور پیغمبر کی توہین کی ہے وہ معافی کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو انسان اگر پیغمبر کے خلاف کوئی چوٹی بھی پیغمبر کے خلاف ہوتی ہے، کوئی زمین پر چلنے والا جانور بھی پیغمبر کے خلاف کرے اور توہین کرے، وہ بھی معافی کے قابل نہیں۔ چہ جائے کہ انسان جس کو اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، جب بے عقل معافی کے قابل نہیں ہے تو عقل والا انسان، سمجھدار انسان جس کو اللہ نے سمجھ بھی دی ہے، عقل بھی دی ہے، انسان بھی بنایا ہے، اور پھر بھی جان بوجھ کر پیغمبر کی توہین کرے، وہ کیسے قابل معافی ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکل گئے 40 دن کے بعد۔ اس آگ میں اللہ نے آپ کو سکون اور اطمینان دیا، اس امتحان میں بھی آپ کو اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ پھر آپ پر ایک تیسرا امتحان اور اس سے مشکل ترین پیدا ہو گیا، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔